میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جو لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کے آنسوؤں کو نہیں دیکھتے، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے چہرے پہ آئی ہوئی جھریوں کو نہیں دیکھتے، اور ان کے لڑکھڑاتے ہوئے ہونٹوں کو نہیں دیکھتے، اور ساری زندگی کی ہوئی محنت، کمائی ہوئی محنت کو کما کر کے ان پہ خرچ کیے ہوئے خرچے کو نہیں دیکھتے، اور اپنی من مرضی سے شادیاں کر لیتے ہیں، اور ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، یا ہمیشہ کے لیے ان کو تانے کا ذریعہ بنا جاتے ہیں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر کل کو تمہاری اولاد ہو گئی، تمہارا بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا کہ اگر کل کو وہ بچی 15 یا 20 سال کی ہو کر تم سے پوچھے بغیر یہی فیصلہ کرے، یا تمہیں کہے تم نہ مانو، وہ تمہیں اپنے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے، دریا میں ڈوبنے کی دھمکیاں دے، یا نہر میں کود جانے کی دھمکیاں دے، ٹرین کے نیچے آ جانے کی دھمکیاں دے، تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ یا اس سے بڑھ کر اور اس کے واقعات بھی کئی ہو چکے ہیں کہ جب بچی بڑی ہوئی تو یا لڑکا بڑا ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا یا انہوں نے سوچا کہ میری ماں کا خاندان اور ہے، میرے باپ کا خاندان اور ہے، تو یہ کیسے ملے ہوں گے کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، حالانکہ ہمارے خاندان کی روایات تو ایسے اپنے میں شادی کرنے کی ہے یا قرب و جوار میں۔ تو پھر ان کو پتا چلا کہ ہماری ماں نے بھی بھاگ کے شادی کی تھی، ہمارے باپ نے بھی بھگا کے شادی کی تھی، تو کیا یہ تمہاری عزت ہے؟ اللہ کے ہاں بھی تم لوگ مجرم اور ادھر مخلوق کے ہاں بھی تم لوگ ذلیل، کیا یہ عزت کا مقام ہے؟ اپنے لیے عزت تلاش کریں، اپنی اولاد کے لیے عزت تلاش کریں، مہربانی کریں، اپنے لیے بھی ایسی کھائی کھود کے نہ جائیں کہ تمہاری اولاد تمہارے سامنے بولے اور تمہاری اولاد تمہارے سامنے تم سے پوچھے بغیر اپنی رخصتیاں کرا لے، یا کسی لڑکی کو رخصت کر کے تمہارے گھر میں لے آئے، وہ جب گیٹ کراس کر پھر تمہیں پتا چلے کہ ہمارے لڑکے نے یہ مکالا کیا ہے۔ پہلے نہ ایسا بیج کاشت کرے، نہ تمہیں وہ پھل کاٹنا پڑے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور یہ ٹرینڈ جو ہے مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ غیر مسلم لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ، آگے کچھ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہم نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، پھر سارے کیوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔